ذرا سوچئے کیا ہو اگر دو صحرا جو ہزاروں میل دور ہیں ایک دوسرے سے بات کر سکیں۔ ایک طرف افریقہ کا وسیع و عریض صحارا اور دوسری طرف چین کا خوفناک موت کا سمندر۔ آج ہم یہی دیکھنے والے ہیں کہ یہ دونوں کیسے ایک مشترکہ ماحولیاتی جنگ میں ایک دوسرے کے ساتھی بن گئے اور کیسے ایک کا تجربہ دوسرے کے لیے امید کی کرن بن رہا ہے۔ چلیں اس دلچسپ کہانی میں گہرائی میں اترتے ہیں۔ تو یہ ہے افریقہ کی عظیم سبز دیوار، گریٹ گرین وال، اور سچ پوچھیں تو یہ صرف کوئی پروجیکٹ نہیں ہے، یہ ایک بہت بڑا خواب ہے۔ ذرا تصور کریں، پورے براعظم میں پھیلی ہوئی، تقریباً 8000 کلومیٹر لمبی، درختوں اور پودوں کی ایک جیتی جاگتی دیوار، ایک ایسی دیوار جو صرف صحرا کو آگے بڑھنے سے نہیں روکے گی بلکہ لاکھوں لوگوں کے لیے امید کا ایک نیا دروازہ بھی کھولے گی۔ اور اس منصوبے کا ہدف وہ تو واقعی حیران کر دینے والا ہے۔ سن 2030 تک پورے 10 کروڑ ہیکٹیئر زمین کو دوبارہ زندگی دینا ہے۔ اب یہ کتنا بڑا علاقہ ہے؟ بھئی اتنا بڑا کہ اس میں کئی ممالک سما جائیں۔ اور بات صرف زمین کو ٹھیک کرنے کی نہیں ہے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ 1 کروڑ لوگوں کے لیے روزگار کے نئے مواقع پیدا کرنے کا بھی وعدہ ہے۔ لیکن یہاں ایک لیکن ہے۔ حقیقت اکثر خوابوں سے تھوڑی مختلف ہوتی ہے۔ 2021 تک کے اعداد و شمار دیکھیں تو اس عظیم منصوبے کا صرف 4% حصہ ہی مکمل ہو پایا ہے۔ اب اس کی وجوہات بھی ہیں، فنڈنگ کی کمی، سیاسی عدم استحکام اور صحیح ٹیکنالوجی کا نہ ہونا۔ ان سب چیزوں نے اس کی رفتار کو بہت سست کر دیا ہے۔ تو پھر سوال یہ اٹھتا ہے کہ جب مسئلہ اتنا بڑا ہو، ایک پورے براعظم جتنا بڑا، تو آخر اس کا حل کہاں سے آئے گا؟ شاید اس کا جواب ہزاروں میل دور چھپا ہوا ہے، ایک ایسے ملک میں جس نے اپنے ہی موت کے سمندر کو شکست دے کر دکھائی ہے۔ چلیں اب ہم رخ کرتے ہیں چین کے تکلامکان صحرا کا، جسے موت کا سمندر بھی کہا جاتا ہے۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں چین نے نہ صرف ریت کے بے لگام طوفانوں کو روکا بلکہ ایک ایسا کامیاب ماڈل تیار کیا جو آج افریقہ کے لیے ایک امید کی راہ دکھا رہا ہے۔ اور یہیں پر آ کر دو بالکل الگ کہانیاں ایک ہو جاتی ہیں۔ ایک طرف افریقہ کی عظیم سبز دیوار اور دوسری طرف چین کی تکلامکان صحرائی شاہراہ کی حفاظتی پٹی۔ دونوں کا دشمن ایک ہی ہے، پھیلتا ہوا صحرا، اور دونوں کا مقصد بھی بالکل ایک ہے، زندگی کو واپس لانا۔ دیکھیے، تکلامکان کوئی عام صحرا نہیں ہے، اسے ریت کا سمندر ایسے ہی نہیں کہتے۔ یہ ایک ایسی جگہ ہے جہاں ریت کے ٹیلے ہر وقت اپنی جگہ بدلتے رہتے ہیں، مطلب یہاں زندگی کا تصور کرنا بھی مشکل تھا۔ تو اس موت کے سمندر پر قابو پانا چین کے لیے ایک بہت بڑی ایک تاریخی کامیابی تھی، اور اسی کامیابی نے انہیں وہ علم دیا جو آج پوری دنیا کے کام آ رہا ہے۔ اور ہاں، چین کی یہ کامیابی کوئی راتوں رات نہیں مل گئی، جیسا کہ اس ٹائم لائن میں نظر آ رہا ہے۔ یہ تو دہائیوں کی مسلسل محنت کا نتیجہ ہے۔ یہ سفر 1978 سے شروع ہوا اور آج یہ کوشش ایک باقاعدہ سائنس بن چکی ہے، ایک ایسی سائنس جس نے سچ میں ناممکن کو ممکن کر دکھایا ہے۔ تو آخر چین کی کامیابی کا راز کیا ہے؟ اس کے 3 بنیادی ستون ہیں۔ پہلا، مقامی موافقت، یعنی ہر علاقے کے لیے اس کے اپنے حالات کے مطابق حل تیار کرنا۔ کوئی ایک فارمولا سب پر لاگو نہیں ہوتا۔ دوسرا، مربوط ٹیکنالوجیز کا استعمال، جیسے بھوسے سے بنے یہ چیکا بلوڈز جو ریت کو اپنی جگہ پر جما دیتے ہیں، اور پانی بچانے والی ڈرپ اریگیشن۔ اور تیسرا، اور شاید سب سے اہم، ماحولیاتی منصوبوں کو مقامی لوگوں کی روزی روٹی سے جوڑنا تاکہ وہ خود ان پروجیکٹس کی حفاظت کریں۔ اب آتے ہیں کہانی کے سب سے دلچسپ حصے پر۔ یہ تو دیکھ لیا کہ چین نے کیا کیا، اب یہ دیکھتے ہیں کہ چین کا یہ سارا علم اور تجربہ افریقہ کی زمین پر کیسے جڑیں پکڑ رہا ہے اور وہاں کے لوگوں کی زندگیوں میں کیا تبدیلی لا رہا ہے۔ موریتانیہ کی مثال لیتے ہیں۔ یہاں چینی اور افریقی ماہرین نے مل کر ایک بالکل نیا ماڈل بنایا۔ انہوں نے صرف چینی تکنیک کو کاپی نہیں کیا بلکہ اسے وہاں کے مقامی ٹیلوں اور حالات کے مطابق ڈھالا۔ شمسی توانائی کے چلنے والے ڈرپ اریگیشن سسٹم لگائے گئے جس نے پانی کی کمی کا مسئلہ ہی حل کر دیا، اور نتیجہ آج وہاں اسی ریت پر سرسبز باغات لہلا رہے ہیں جو مقامی لوگوں کی ملکیت ہیں۔ تو بات صرف نقل کرنے کی نہیں ہے بلکہ مل کر کچھ نیا تخلیق کرنے کی ہے۔ ہر قدم سائنسی تحقیق اور تجربات پر مبنی ہے۔ یہ اس بات کو یقینی بنانے کے لیے ہے کہ جو بھی حل تیار کیے جائیں وہ لمبے عرصے تک کام کریں اور واقعی مؤثر ثابت ہوں۔ یہ تصویر صرف سائنسدانوں کی نہیں ہے، یہ 2 ثقافتوں کے ملاپ کی کہانی سناتی ہے۔ جب مختلف ملکوں اور پس منظر کے لوگ ایک مشترکہ مقصد کے لیے شانہ بشانہ کھڑے ہوتے ہیں تو پھر صحرا جیسی بڑی طاقت کو بھی شکست دی جا سکتی ہے۔ اور اس ساری کوشش کا اصل پیغام شاید اس تصویر میں ہے۔ کامیابی کی اصل چابی مقامی لوگوں کے اپنے ہاتھوں میں ہے۔
जब कम्युनिटी खुद इन मंसूबों को अपनाती है, इनकी मालिक बनती है, तभी कोई भी तब्दीली हकीकी और देरपा हो सकती है। और ये ताउन सिर्फ मोरितानिया तक महदूद नहीं है, ये शराकत दारी अब पूरे अफ्रीका में फैल रही है। मोरितानिया में जहां मसला मुतहर्रिक रेत के टीलों का है, वहीं इथोपिया में घास के मैदानों को दोबारा जिंदा किया जा रहा है, और नाइजीरिया में ज़िरई ज़मीनों को हवा के कटाव से बचाया जा रहा है। ख़ास बात यह है कि हर जगह हल वहाँ की मुकामी ज़रूरियात के बिल्कुल मुताबिक तैयार किया गया है। तो ये सिर्फ चंद अलग अलग प्रोजेक्ट्स की बात नहीं रही, बल्कि ये एक नए माहौलियाती निज़ाम की शुरुआत है। ये तावन अब एक मजबूत इदारा जाती शक्ल इख्तियार कर रहा है, जो मुस्तकबिल में माहौलियाती तब्दीलियों के खिलाफ जंग में एक अहम किरदार अदा करेगा। और इस मुस्तकबिल को महफूज बनाने के लिए ठोस इक़दामात भी किए जा रहे हैं, जैसे कि पैन अफ्रीकन GW रिसर्च सेंटर का क़याम, मॉरिटानिया में एक मुश्तरका तहकीकी दफ्तर का बनना, मुसलसल तकनीकी वर्कशॉप्स और तलबा के तबादले, और यहाँ तक कि तालीमी तहकीक भी मिलकर शाये की जा रही है। ये सब इस बात को यकीनी बनाने के लिए है कि इल्म और तजर्बे का ये तबादला नस्ल दर नस्ल जारी रहे और ये शराकत दारी वक्त के साथ मज़ीद मजबूत होती जाए। GGW सेक्रेटेरिएट के मार्सिलैन सानो का ये बयान इस शराकत दारी की असल रूह को बहुत खूबसूरती से बयान करता है। वो कहते हैं, हम सिर्फ चीन का तजुर्बा उधार नहीं ले रहे हैं, हम अफ्रीकी माहौलियाती गवर्नेंस के नए मॉडल मुश्तरका तौर पर तैयार कर रहे हैं। मतलब साफ है, ये कोई इमदाद नहीं है, बल्कि बराबरी की सतह पर एक इत्तेहाद है। अफ्रीका अपनी तकदीर खुद लिख रहा है और दुनिया इस कोशिश में उसके साथ खड़ी है। तो मकसद एक ऐसा मुस्बत चक्कर शुरू करना है जो खुद ब खुद चलता रहे। देखिए, जब सहरा पर काबू पाया जाता है तो गुर्बत में कमी आती है, जब गुर्बत कम होती है तो मुकामी कम्युनिटीज़ बाइख्तियार होती हैं, और जब कम्युनिटीज़ बाइख्तियार होती हैं तो वो अपने माहौल की और भी बेहतर हिफाजत करती हैं। ये एक ऐसा चक्कर है जो सिर्फ आगे कामयाबी की तरफ ही जाता है। तो आज जब सहरा तकला मकान से हाथ मिलाता है तो ये सिर्फ दो सहरा नहीं रहते, बल्कि दो इत्तेहादी बन जाते हैं। इनकी कहानी हमें एक सादा मगर गहरी बात सिखाती है कि जब इंसान मिलकर काम करने का फैसला कर लें तो फितरत की बड़ी से बड़ी ताकत को भी मुस्बत सिमत में मोड़ा जा सकता है। ये उम्मीद की एक ज़बरदस्त कहानी है जो हमें याद दिलाती है कि सबसे बंजर ज़मीन पर भी अगर नीयत और मेहनत सच्ची हो तो ज़िंदगी के फूल खिल सकते हैं।